بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم ڈسکس کر رہے تھے آئی ایم ایف کو. آئی ایم ایف واز اسٹیبلش ٹو پروموٹ انٹرنیشنل مانیٹری کوآپریشن، کہ دنیا کے اندر باقی ممالک کی ڈفرینٹ کنٹریز کی آپس میں جو کوآپریشن ہے، مالی صورتحال ہے، اس کو ڈیل کرنے کے لیے آئی ایم ایف بنایا گیا تھا. پروموٹ ایکسچینج اسٹیبلٹی اینڈ آرڈرلی ایکسچینج ارینجمنٹس، کہ اگر کوئی ڈفرینٹ کنٹریز آپس میں ایکسچینج کر رہے ہیں، کرنسی سے ایکسچینج کر رہے ہیں، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس کو پراپرلی فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آئی ایم ایف کو بنایا گیا تھا. اس کے بعد ٹو فاسٹر گروتھ اینڈ ہائی لیول آف امپلائمنٹ، کہ جو دنیا کے اندر جو گروتھ ریٹ ہے، گروتھ ریٹ کیا ہوتا ہے کہ جی ڈی پی ایک سال کی اور دوسرے سال کی اس کے درمیان جو فرق ہوتا ہے وہ گروتھ ریٹ ہوتا ہے. اس کے بعد اینڈ ہائی لیولز آف امپلائمنٹ، اور اس کے بعد جو روزگار ہے اس کی کیا لیول ہے اس کو امپروو کرنا، کہ دنیا کے اندر بے روزگاری کم سے کم ہو. یہ ڈیوٹی کس کی؟ آئی ایم ایف کی. وہ ڈفرینٹ پروگرامز بناتے ہیں، کہیں پہ ڈفرینٹ اپنی پروجیکٹس لگاتے ہیں تاکہ لوگوں کو اسکل کیا جائے اور وہ جابز ان کو مل سکیں. اس کے بعد ٹو پرووائڈ ٹیمپرری فائنینشیل اسسٹنٹ ٹو کنٹریز ٹو ہیلپ ایز بیلنس آف پیمنٹ ایڈجسٹمنٹ. یہ سب سے بڑا جو دنیا ابھی اس آبجیکٹو کو یوز کر رہی ہے آئی ایم ایف کے، وہ یہ ہے کہ ٹو پرووائڈ ٹیمپرری فائنینشیل اسسٹنس ٹو کنٹریز ٹو ہیلپ ایز بیلنس آف پیمنٹ، کہ کسی بھی ملک کو اگر مالی لین دین میں کوئی مشکلات ہے، کوئی فائنینشیل ایشوز ہیں، کہ پاکستان نے لیٹ سے کہ قرضہ دینا ہے کسی ملک کا. اب یہ فائنینشیل ایک سچویشن آ گئی ہے پاکستان کے اوپر جس کو ہینڈل کرنا ہر حال میں لازمی ہے. تو اب ایسی سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے پاکستان کی ہیلپ کون کرے گا؟ آئی ایم ایف. اب دیکھتے ہیں آپ، جیسے کہ ہر سال پاکستان نے قرضہ واپس کرنا ہے، ٹھیک ہے، قرضہ واپس کرنا ہے. اب لیکن ہوتا کیا ہے کہ پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہوتے. پاکستان کیا کرتا ہے؟ اب اس قرضے کو واپس کرنے کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتے ہیں ہمیں لون دیں، ہم آپ کو یہ لون واپس کر دیں گے کیونکہ ہم نے کسی ملک کا، آئی ایم ایف کا، ورلڈ بینک کا کسی کا قرضہ دینا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں، پیسوں کی لین دین کے اندر کسی ملک کو کوئی پرابلم ہے تو وہاں پہ آئی ایم ایف اس کو کیا کرتا ہے؟ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. یہ کچھ مقاصد ہیں جس کے لیے آئی ایم ایف کو بنایا گیا. دین فنڈامنٹل ڈس ایکویلیبریم اینڈ ایکسچینج کرائسس، کہ دنیا کے اندر کہیں پہ اگر ڈس ایکویلیبریم ہے، ٹھیک ہے، اگر ایک ملک بہت زیادہ امیر ہے، ایک بہت زیادہ غریب ہے، اور ایکسچینج کرائسس، کسی ملک کی کرنسی بہت زیادہ گر رہی ہے، کسی کی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اب اس کو کنٹرول کون کرے گا؟ آئی ایم ایف. کرائسس اکرز وین اے کنٹری رنز آؤٹ آف این ایکسچینج ریزرو. کرائسس ہوتے کس لیے ہیں؟ کہ جب ایک ملک اپنے فارن ایکسچینج ریزرو میں بہت زیادہ گر جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب فارن ایکسچینج ریزروز کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا جب عمران خان کی گورنمنٹ آئی تھی تو اس نے سب سے پہلے سٹارٹ میں 12 بلین کے ہمیں کیا چاہیے تھے؟ فارن ایکسچینج ریزروز. فارن ایکسچینج ریزرو یہ وہ اماؤنٹ ہے جو آپ کے اکاؤنٹ میں ہوگی، آپ کے ملک کے اکاؤنٹ میں ہوگی، تو تب آپ کو دنیا آپ کے ساتھ ٹریڈ کرے گی، ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جب پیسے کم سے کم وہ اماؤنٹ ہوتی ہے کہ دنیا آپ کے پاس آپ کے ساتھ ٹریڈ کرتی ہے. اگر یہ نہیں ہے تو دنیا آپ کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرتی. A major currency or gold that can be used to pay for imports and international borrowing، کہ یہ وہ پیسہ ہے کہ اگر کہیں سے آپ امپورٹ کر رہے ہو تو اس کو پے بیک کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے. تو پھر آپ کو یاد ہے کہ وہ پاکستان سعودیہ کے پاس گیا تھا، چائنا کے پاس گیا تھا، اور قطر کے پاس، اس طرح مختلف کنٹریز کے پاس گیا تھا پاکستان، کہ ہمارے یہ $12 بلین کسی طرح پورے ہو جائے تاکہ ہم اپنے ملک کے اندر ایک فارن ایکسچینج ریزرو رکھ سکیں جس کو یوز کر کے ہم اپنی امپورٹس کا بل ادا کر سکیں. آئی ایم ایف کنڈیشنلٹی، ریکوائرمنٹ فار بارونگ ممبر ٹو کیری آؤٹ اکنامک ریفارم ان ایکسچینج فار اے لون. کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ جس کو یوز کر کے آپ نے اپنی فنڈز کو واپس کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اب دیکھیں پاکستان کی جو پاکستان ملک کی جب کوئی گورنمنٹ جاتی ہے آئی ایم ایف کے پاس، اس کو کہتی ہے لون دے. اب وہ کنڈیشنلٹی کیا ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے. کنڈیشنلٹی یہ ہے کہ جب پاکستان جاتا ہے آئی ایم ایف کے پاس کہ آپ ہمیں $100 کا لون دیں لیٹ سے، اب
آئی ایم ایف اس کو آگے سے نہ نہیں کرتا کہ ہم آپ کو لون واپس نہیں کریں گے، کیونکہ آئی ایم ایف بنایا ہی اسی لیے گیا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اب آئی ایم ایف اس کو کہتا ہے کہ آپ اس طرح کرو کہ آپ ہم سے 100 روپیہ لون لے رہے ہو، لیکن یہ بتاؤ ہمیں کہ یہ 100 روپیہ ہمیں واپس کیسے کرو گے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ آئی ایم ایف کی ٹیم پھر وزٹ کرتی ہے پاکستان کو، وہ مارکیٹ سچویشن دیکھتی ہے، پھر وہ کیا کہتی ہے، گورنمنٹ کو کہتی ہے آپ اس طرح کرو گے، بجلی اتنی مہنگی کرو گے، بجلی کے اوپر اتنے ٹیکسز لگاؤ گے، گیس کے اوپر اتنے ٹیکسز لگاؤ گے، پانی کے اوپر اتنے لگاؤ گے، الیکٹریسٹی کے اوپر اتنے، ان چیزوں پہ اتنے ٹیکسز لگاؤ گے، اس سے آپ کے پاس پیسہ کلیکٹ ہوگا، پھر آپ یہ پیسہ ہمیں دے دینا۔ یہ آپ کے پاس یہ کنڈیشنز ہوتی ہیں جو کہ آئی ایم ایف کی، ٹھیک ہے۔ سو دس از کالڈ ایز آئی ایم ایف کنڈیشنلٹی۔ آئی ہوپ یہ آپ کو کلیئر ہوگا۔ سو یہ وہ کنڈیشنز کے جس کے بدلے آئی ایم ایف ہمیں کہتا ہے کہ یہ آپ کرو، پھر میں آپ کو قرضہ دے دوں گا۔ وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آئی ایم ایف کو یہ شورٹی چاہیے ہوتی ہے کہ ہمیں ہمارا پیسہ کیسے واپس ملے گا۔ سیکنڈ ون از دا ورلڈ بینک۔ پہلا جو ادارہ انسٹیٹیوشن ہم نے ڈسکس کیا ہے وہ کیا تھا، آئی ایم ایف۔ سیکنڈ ون از دا ورلڈ بینک۔ اٹ واز آلسو فاؤنڈیڈ ایٹ دا بریٹن ووڈس کانفرنس۔ وہی بات کہ یہ بریٹن ووڈ کانفرنس کے بعد اس کو 1944 کے اندر founded it was so it was founded as the International Bank for the Reconstruction and Development۔ ورلڈ بینک اس لیے بنایا گیا ہے، ورلڈ بینک اس لیے بنایا گیا ہے کہ کہیں پہ ڈیولپمنٹ کرنی ہے، ریکنسٹرکشن کرنی ہے، روڈز بنانے ہیں، انفراسٹرکچر بنانا ہے، کہیں پہ ڈیمز بنانے ہیں، ایسے فارم جہاں پر ڈیولپمنٹ ہو جائے، وہ ایسے مقاصد کے لیے پیسے کون دے گا، ورلڈ بینک دے گا۔ سو ورلڈ بینک ہیز 184 ممبرس۔ آئی ایم ایف کا مین فنکشن کس لیے ہوتا ہے کہ کسی ملک کو اگر مالی صورتحال کے اندر پیچیدگی ہے، اس نے پیسے واپس کرنے ہیں، کوئی فائنینشیل ایشوز ہیں، تو وہاں پہ آئی ایم ایف اس کو ڈیل کرتا ہے۔ اور اپنے ملک کے اندر کوئی اگر ڈیولپمنٹ کرنی ہے اور اس کے لیے اگر پیسے چاہیے تو وہ کون اسسٹ کرتا ہے پھر اس ملک کو، ورلڈ بینک۔ سو اس کا مین فنکشن کیا ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ لینڈنگ، ڈیولپمنٹ کے لیے لوگوں کو پیسے دینا۔ سو ٹوڈے IBRD is one of the 5 subgroups making up the World Bank۔ IBRD کیا ہے کہ یہ 5 گروپس میں سے ایک ہے جو کہ ورلڈ گروپ بنا رہا ہے۔ IDA، ٹھیک ہے، IDA کیا ہے، انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ اسسٹنٹ۔ IFC انٹرنیشنل فائنینشیل کارپوریشن۔ MIGA ملٹی لیٹرل انویسٹمنٹ گارنٹی ایجنسی۔ ICSID انٹرنیشنل سینٹر فار دا سیٹلمنٹ آف دا انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس۔ یہ ورلڈ بینک کی ہسٹری تھی ہمارے پاس۔ آگے ہے فرام گیٹ ٹو WTO۔ اچھا، WTO جو ابھی ہمارے پاس موجودہ ادارہ ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا، یہ پہلے کیا تھا، اس کو کہتے تھے گیٹ، اٹ واز گیٹ۔ سو فنکشن تھرو ٹریڈ راؤنڈس، انٹر اسٹیٹ نیگوسیشن ٹو ریڈیوس ٹیرفس اینڈ ادر بیریئرز ٹو ٹریڈ۔ اب WTO کا کیا کام ہے، یا گیٹ جو تھا اس کا کیا کام تھا کہ دنیا کے اندر جو بین الاقوامی طور پہ تجارت ہو رہی ہے اس کو سپورٹ کرنا، ٹھیک ہے، کہ اس بات کا یقین کرنا کہ لوگ آپس میں اچھی طرح سے ٹریڈ کریں، قانون سازی ایسی کرنا کہ لوگوں کی تجارت، ممالک کی تجارت آپس میں اچھی ہو۔ اس کی مین وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ٹریڈ بیریئرز ہیں، کہ جو ہمارے پاس ایسی وجوہات جن کی وجہ سے ٹریڈ کم ہو رہی ہے اس کو کم سے کم کرنا، ٹھیک ہے۔ سو وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے ملک میں اگر کہیں پہ آپ نے ٹریڈ بیریئرز ہیں کہ آپ نے ایک ملک دوسرے کے اوپر امپورٹ ڈیوٹی زیادہ لگائی ہوئی ہے، کسٹم ڈیوٹی زیادہ لگائی ہوئی ہے، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو کم سے کم کریں، کیونکہ جب امپورٹ اور کسٹم ڈیوٹی زیادہ ہوتی ہے تو پھر وہ ٹریڈ تجارت آپس میں نہیں ہوتی۔ سو WTO کیا کرتا ہے کہ وہ آپس میں اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بین الاقوامی طور پہ ہونے والی تجارت کے اندر مالک کا آپس میں ٹریڈ بیریئرز کو کم سے کم کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ After the Tokyo round in 1970s, tariffs were brought to record lows۔ ٹوکیو راؤنڈ جو کہ 1970 کے اندر ایک ہوا تھا، اس میں انہوں نے اس چیز کے اوپر زور دیا تھا کہ جو دنیا کے اندر ممالک آپس میں ایک دوسرے کے اوپر تجارتی پابندیاں لگاتے ہیں اس کو کم سے کم کی جائے، ٹھیک ہے۔ سو اس میں ہوا یہ تھا کہ جو دنیا کے اندر جو ٹریڈنگ پارٹنرز تھے انہوں نے آپس میں جو پابندیاں ہیں یا تجارت جو